اللہ کو عمل کون سا پسند ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ بابے فرید فرمایا دنیا ہی تو پتہ نہ لگنا، مرن تو پیچھے پتہ لگ سی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون سا عمل پسند ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر آپ نے جب یہ بات کی تو حمید الدین ناگوری نے کہا پھر ہاتھ کٹ تے وعدہ کر جیڑا پہلے مریا وہ جیندے نو دسے سی۔ میں کہتا ہوں تیرے سارے مولوی رلا کے میں بابے فرید دی جتی دوار چھوڑا، میرے بابے فرید دا دعویٰ ایک پاسے، تیرے مولویاں دیا ساریا کتابہ ایک پاسے۔ بابے فرید، میرا جملہ بہت بڑا ہے پر تو نے توجہ نہیں کی، بابے فرید نے فرمایا، حضور صحد الانبیاء نے فرمایا، گنجے شکر نے فرمایا قبر چ جا کے دساں گے۔ میں کیا حضرت ایتھے تا گل پڑھائی جاندی ہے بلکہ سکھائی جاندی ہے، تے جیڑا گھنی مننے انہوں جبہ دستار پوا کے ممبر تے بہایا جاندا ہے کہ ولی کر کچھ نہیں سکدے، تے قبر تے جدو جاندن انہوں نے غسل تساں دیندے ہو، کفل تساں پہندے ہو، تے چاہ کے تساں لے جاندے ہو، تے دفن تساں کردے ہو، تے جدو قبرن چلے جاندن پھر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاندے ہو، پہلے وہ تہاڈا محتاج ہوندا ہے تے بعد تسی اودے محتاج ہوندے ہو، تے ایسے سبق پڑھا کے قوم نو بے راہ روی دا شکار پڑھایا جاندا ہے۔ میں کہ بابا فرید تو دعویٰ کیویں کیتا؟ حمید الدین جے تو باہر ہوئے ہو تے میں دسے ساں، جے تو وچ ہوئے ہو تے میں پوچھ ساں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہہ رہے ہیں جیڑا قبر چ گیا دوے نو دسے سی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اتفاق سے وصال حضور زہد الانبیاء کا ہو گیا، حضور مسعود گنج شکر کا وصال ہو گیا۔ اب توجہ کرنی ہے، حضرت شیخ مسعود گنج شکر کا وصال ہوا، اور یہ بھی یاد رہے آپ کو جو آج آپ کا مزار مقدس ہے وہاں سے اس وقت 6 کلومیٹر دریائے ستلج تھا، اور جیسے آج غلاظت دریاؤں میں ہوتی ہے ایسے نہیں تھی۔ یہ پاک پتن فرید مسعود گنج شکر کے قدموں سے بنا، دریا چلتا تھا، پانی صاف تھا، جتنی اینٹیں بھی لگی ہیں، حافظ قرآن اکٹھے ہوئے، علماء دین اکٹھے ہوئے، پاک طیب لوگ اکٹھے ہوئے، ایک لمبی لائن بن گئی دریا تک، ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اینٹ چلتی جاتی ہے، جب دریا میں پہنچتی ہے تو دریا میں ستھرے پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر دوسری لائن میں وہ اینٹ واپس آ رہی ہے، اور جب واپس دربار فرید پہ پہنچتی ہے ایک اینٹ پہ پورا قرآن مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جتنی مزار مقدس پہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تمام دریاک سے غسل دی ہوئی ہیں، تمام قرآن مجید مکمل سنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کا فیضان ہی یہ ہے۔ اب سنو توجہ سے، حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، بارگاہ فرید میں دروازہ بند کر دیا، اندر سے کھڑے ہو کر فرمایا فرید گل خواب دی نہیں مننی، سبحان اللہ۔ فرید تیری آواز نہیں سننی، آ کاغذ پہ رکھنا، آ قلم پہ رکھنا، جیڑی گل تن چنگی لگی ہے، جیڑا تیرا میرا وعدہ ہویا سی، جیڑی گل رب نو زیادہ پسند ہے او ایس کاغذ تے لکھ کے دس۔ میں کہتا ہوں میری تقریر ختم، استاد جی خطاب کریں گے، پر میں ایک بات پوچھتا ہوں، آج دا مولوی کمڑا ہے یا حمید الدین ناگوری کمڑا سی؟ سبحان اللہ۔ حمید الدین ناگوری نو سرکا ہی نہیں یا نجد کے پڑے ہوئے کو سمجھ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں پھر وہی جملہ دہراتے ہوئے، اور پوری کائنات کے نجدی اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ کی شان کیا، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی شان وراء الوراء، تابعین تبع تابعین، غوث اعظم حمید الدین ناگوری کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حمید الدین ناگوری کا دعویٰ دیکھ، اس کا نظریہ دیکھ، اس کا عقیدہ دیکھ، فرید کے مزار پہ کاغذ قلم رکھ کے کہتا ہے گل دس تے لکھ کے دس۔ اور جنہ ویکھے ہی نہیں او کرن گلاں، حضرت جنہ ویکھے ہی نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور رازی حقیقت کھول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او کہندن اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہانا کھا،
سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری نے جب یہ بات کی باہر آ گئے اور دل وچ ایک باری بھی خیال نہیں آیا میں جو گل کر کے آ گیا پتہ نہیں سن دین یا نہیں پتہ نہیں وے دین یا نہیں سنان والے گل سنا کے آ جاندن سنن والے سن لیندن پر پتر تہاڈے وچ کوئی جمے ہوے تے تسی جانو تم جانتا ہی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری نسل میں ایسا ہے ہی کوئی نہ ایک سپیکر دا منہ دے کرتے میں دے کنے چ گلے پا دے ماں جنہاں دے گھر جمن جان دے بھی جو ہولن فرید بھی سادہ ہے معین الدین بھی سادہ ہے اس لیے تم نہیں جانتے تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے سن حضرت شیخ حمید الدین ناگوری دروازہ لگا کر باہر تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر بعد جو اندر داخل ہوئے کہ عقیدہ سی کچھ جان دے ہی نہیں کچھ سن دے ہی نہیں کچھ دین دے ہی نہیں جب اندر داخل ہوئے کاغذ پہ ایک شعر فارسی کا لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا حمید الدین اللہ کو نمازیں بھی بڑی پسند ہیں روزے بھی بڑی پسند ہیں زکوٰۃ و صدقات بھی بڑا پسند ہے سچ اور حیا بھی بڑا پسند ہے حق حلال کی کمائی بھی بڑی پسند ہے پر جیڑا رب دی مخلوق نو روٹی کھواونا پسند ہے اللہ کی مخلوق کو روٹی دینا جو سب سے زیادہ پسند ہے ایسا عمل کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے میں کہ شریعت کا مسئلہ دسیا شریعت کا مسئلہ بتایا ہے اور وصال کے بعد بتایا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب من تم بتاؤ اگر قبر والے کچھ کر نہیں سکتے تو حمید الدین کس کے دروازے پہ گیا کس سے سوال کیا اندر کس نے لکھا جواب کس نے دیا امت تک یہ سوال آج تک کیسے موجود ہے اگر تم کہو یہ من گھڑت کہانی ہے تو میں تیرے گھر سے حوالہ پیش کر دیتا ہوں صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی میرے وصال کے بعد فوراً میری قبر نہیں بنانی پہلے مجھے غسل دینا ہے پھر کفن پہنانا ہے پھر جنازہ پڑھنا ہے پھر اٹھا کر مصطفیٰ کے دروازے کے باہر رکھ دینا ہے جے اجازت مل جاوے تے قبر ایتھے بنانی ہے تے جے نہ ملے تے جنت البقیع بنانی ہے مولا مرتضیٰ بھی فاروق اعظم بھی امام حسن تے امام حسین بھی آل بیت تے سارے صحابہ بھی صدیق پاک دی چارپائی نو اٹھا کے روضہ مصطفیٰ تے لے آ کے دروازے دے اگوں رکھ کے کہندے حضور صدیق آیا ہے حضور صدیق آیا ہے حضور صدیق آیا ہے جے نبی پاک سن دے ہی نہیں کچھ جان دے ہی نہیں آن والے دا پتہ ہی نہیں تے علی دروازہ مصطفیٰ تے کیوں گیا عمر دروازہ مصطفیٰ تے کیوں گیا جے کسے غیر دے دروازے تے جانا شرک ہے تے لا فتوہ اہل بیت تے صحابہ تھے لیکن اگر وہ گئے اور ان کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے در پہ جانا بھی جائز ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے در پہ جانا بھی جائز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید میں پوچھتا ہوں جو فتوہ حمید الدین ناگوری پہ لگتا ہے وہی فتوہ مولا مرتضیٰ پہ لگتا ہے جو فتوہ بابا فرید پہ لگتا ہے وہی فتوہ صدیق اکبر پہ لگتا ہے اور اگر صدیق نے کوئی غلط وصیت کر دی تھی تو عمر بن خطاب موجود تھے باب مدینۃ العلم موجود تھے وہ کہہ دیتے بھائی حضور کا وصال ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد مر کر مٹی میں مل گئے ہیں ہمیں کسی دربار مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہمیں تو صرف اللہ چاہیے ہم تو صرف اللہ سے مانگیں گے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا سچی اور پکی توحید پہ ہو جاؤ اور اس توحید سے ہٹا کر شرک کا رستہ صدیق نے اپنی وصیت میں دکھایا ہے کہ میرے وصال کے بعد اگرچہ مصطفیٰ کو وصال کیے ہوئے 25 مہینے ہو چکے ہیں لیکن تم رسول اللہ کے دربار پہ جانا جا کر عرض کرنا سنانا تو اڈا کام میں مننا سائیاں دا کام میں لگاؤ فتوہ جاؤ اس حدیث کو ضعیف ثابت کرو کہ حدیث بھی سچی ہوئے تو پھر میں ہی کوئی گل کرانگا لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہ پڑھ حضور میں کھری بات
جسارت کر سکتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسی جرت کرنے کی مجھے عادت ہے. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ. جو دین مصطفیٰ کریم نے صدیق کو دیا ہے وہی دین سچا ہے. جو دین عمر بن خطاب کو دیا ہے وہی دین سچا ہے. جو دین عثمان غنی کو دیا ہے وہی دین سچا ہے. جو حضور نے میرے حسنین لجپال کو دیا ہے وہی دین سچا ہے. جو دین حضور مولا مرتضی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیا ہے وہی دین سچا ہے. اگر وہ دین غلط ہے تو ہم بھی غلط ہیں. جب وہ رسول اللہ کے دروازے پر جا کر دروازے کے باہر آواز لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدیق آیا ہے, تو ہم بھی جا کر کہہ سکتے ہیں حضور فرید, حضور فرید یہ آپ کا غلام آیا ہے. پوری امت کے اندر جو کتابیں لکھی گئی عقائد کی, میں یہاں پر کتابوں کے نام لوں شاید کوئی جاننے والا ہو کوئی نہ ہو, لیکن یہاں پر میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, تمام کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلی ولایت شہادت ہے. انج نہیں, پہلی ولایت شہادت ہے, پھر صالحین کا درجہ ہے, پھر صدیقین کا درجہ ہے, پھر انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے, اور قرآن نے اس درجے کو حسب مراتب بیان کیا ہے. میں کہتا ہوں شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اوے انہاں نو تسی مردہ نہیں کہنا, کنہاں نو مردہ نہیں کہنا. یا اللہ آپ ارشاد فرمائیں کن کو مردہ نہ کہیں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں. اور دل تے ہاتھ رکھ کے یہ صاحب عقل ہیں, صاحب فہم و فراست تے من گل دا جواب دیویں. جدوں کوئی میدان جا کے لڑدا ہے روح قتل ہوندی ہے یا جسم قتل ہوندا ہے, جیڑا قتل ہوندا ہے رب فرماندا ہے اونوں مردہ نہیں کہنا. جیڑا قتل ہوندا ہے رب فرماندا ہے اونوں مردہ نہیں کہنا. دل تے لکھن واسطے تیجی واری پیا کہنا جیڑا قتل ہوندا ہے. روح قتل ہون واسطے بنی نہیں, روح قتل ہوندی نہیں, روح تے موت نہیں ہے, روح جسم تو جدا ہوندی ہے, جسم قتل ہوندا ہے. رب فرماندا جسم نو مردہ نہ کہے. جیڑا رب دی راہ شہید ہوے او مردہ نہیں, تے جیڑا رب دی راہ زندہ رہے او کیویں مردہ ہو سکدا ہے. اور رب فرما رہا ہے بل احیاء. میں کہ جناب مولوی دی گل تاں وی چاہ کے دریا وچ سٹ, مفتی دی گل نو وی سٹ, حدیث تے بھی دل نو مندا تے نہ من. جتھے لوڑ دیا بھی آنے صحیح ہے تے دل نہ مننی تے ضعیف کڈی کھلونا ہے. میں کہ میرے استاد جان دن مولانا منیر احمد صاحب ساڈے واہ پاؤندے رہندن, جیڑی دل نو لگے او صحیح ہے, جیڑی نہ لگے او ضعیف ہے. میں کہ ضعیف تے صحیح تسا نہیں بنانیاں چونکہ تسا مولوی رسول اللہ پڑھیا ہے. ساڈا تا نظریہ ہے وے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. راج کو بندہ آ بھی جاوے تے گل تا یار دی پیا کردا ہے, گل تے رسول اللہ دی پیا کردا ہے, حدیث تے مصطفیٰ دی پیا سناندا ہے. اس واسطے اسے مصطفیٰ دی حدیث تے انکار کرن والے نہیں, اسی سر جھکان والے ہیں اور ہمیشہ منن والے ہیں. سید عالم نور مجسم رحمت کائنات شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, قرآن پہ فرماندا ہے جیڑا اللہ دی راج قتل ہوئے او کدے مردہ نہیں ہو سکتا. میاں جے ولی اور شہید دا جسم مردہ نہیں ہو سکتا. تے پڑھ نبراس نو, پڑھ شرح عقائد نو, فتاوی شامی نو, فتاوی عالمگیری نو, فتاوی رضویہ نو, بہار شریعت نو, سارے نے لکھیا ہے جیڑا اللہ دا ولی ہوئے او دی زندگی شہید نالو بھی افضل. اور پھر یہاں پر تفسیر بیضاوی کے حوالہ سے ایک بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں. پھر سب وقت مکمل ہوا, 6 بجے ہم نے وہ اللہ اکبر 6 بجے ہمارا ایک قافلہ حضور روانہ ہونا ہے. وہ سیلاب زدگان کے لیے کچھ معاونت اکٹھی کی تھی, تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ کچھ 30 لاکھ کی اماؤنٹ سے 6 گاڑیاں ہماری الحمدللہ حضور جا رہی ہیں. آپ کی بزرگوں کی نگاہ کرم ہے, ہمارے بچوں نے 5 دن محنت کی ہے اور الحمدللہ 30 تقریباً جو ہے وہ ایک تھیلے میں کو 3500-4000 کا راشن ہے اور وہ 700 تھیلا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوتے بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں, کچھ نذرانہ بھی ہے, بلکہ نذرانہ تو نہ تھا میری جیب ہے. ہمارے YouTube چینل مقصود انجم گرداسوی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.